جس اسلام کی تعلیمات میں جدال احسن ہو، حسن نہیں احسن ہو، تو اس کی حکمت کیسی ہو؟ آپ اٹھے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سے، وہاں کے اصولوں سے شخصیت کی تعمیر کا کوئی مسالہ، کوئی مواد اکٹھا کیا. کوئی تھوڑی سی ٹپس ہمیں دیں، کس طرح کیا ملا وہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلاغ دین میں اس وقت کے انتہائی لیٹسٹ اور ایڈوانس میڈیم کو یوز کیا. کیا حالات پیش آتے ہیں ایک بندے کو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے؟ اس میں سے ایک سبب 100 صفحات کی چیز آپ کو ایک جملے میں سمجھ آ جاتی ہے. مدرسے کی تعلیم سے فراغت کے بعد بھی، دیگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات کی وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ فہم نہیں تھا جو شیخ کی تفسیر پڑھنے کے بعد آیا. ایک طالب علم، اس کو کوئی حق نہیں ہے اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے کا اگر وہ روزانہ کوئی 100-150 صفحات نہیں پڑھتا. تو احمد نعیم قاسمی نے کسی نوجوان کی سفارش کر دی تو اس نے شکریہ کا خط لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ کی مہربانیوں اور ریشہ دوانیوں سے میرا کام ہو گیا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ریشہ دوانیوں نہیں آنا، کیونکہ بیچارے نے سفارش کی ہے، کوئی سازش نہیں کی. کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، شادی آپ ہمارے لیے کوئی رشتہ تلاش کر لیں. ویسے آپ کی اس وقت کتنی؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے ہمارے دور کے نوجوانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. اگر کوئی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ماڈرن تعلیم سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر ہمارے اسلامک اسکالر ہیں تو وہ جس انداز میں، جس رسوخ سے جتنی قیمتی بات کرتے ہیں، بعض دفعہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بات، یہ لہجہ، یہ الفاظ شاید ماڈرن ڈکشن کے مطابق نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، ینگ اسکالر ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے جا کے علم حاصل کیا. انہوں نے ایم فل میں میڈیا کے جو اثرات ہوتے ہیں اس پر ایک تھیسس لکھا. پھر انہوں نے بڑی یونیک قسم کی ایک پی ایچ ڈی لیول کی جو ریسرچ کی، یعنی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس انہوں نے لکھا وہ بہت شاندار ہے کہ آج مغرب، یورپ اور ہر ماڈرن شخص اسکالر ہمیں ہماری یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہماری، وہ ایموشنل ہو، وہ ہماری ظاہری ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے. تو قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور کس طرح ایک مسلمان کی بلکہ پوری دنیا کی گائیڈنس قرآن دیتا ہے، اس پر ماشاءاللہ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے. آپ نے ایک بڑا شاندار اور یونیک ادارہ بنایا ہے اسلام آباد میں، اس کا نام ہے الشفاء اسلامک سینٹر. آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں. ویژن یہ ہے کہ ہمارے جو بھی جدید اب طلباء تیار ہوں گے وہ یہاں آئیں اور پھر اس کے بعد دنیا کے کسی بھی اسلامک سینٹر میں چلے جائیں، یورپ میں، مغرب میں یا کہیں بھی، اور وہ اس ماڈرن نفسیات اور ماڈرن لب و لہجے میں، ماڈرن لینگویج میں بات کر سکے. تو یہ سارا کچھ مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے دعوت دی عبدالجبار بلال صاحب کو. ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، اور بہت کام آپ کا یعنی سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح، کس ویژن کے ساتھ، کس مشن کے ساتھ یہ چیزیں چلا رہے ہیں، ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی. عبدالجبار صاحب خوش آمدید آپ کو. جزاک اللہ خیر. عبدالجبار صاحب، آپ کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بہت سا تجربہ گین کیا ہے ماشاءاللہ. پہلے آپ یعنی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھے، ان صفوں پر بیٹھے، وہاں آپ نے حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا علم حاصل کیا. پھر آپ نے تدریس بھی کی بطور استاد، اس میں پختگی بھی حاصل کی. پھر آپ سعودی عرب تشریف لے گئے اور وہاں بڑے بڑے کبار اور جید علماء کرام سے آپ نے استفادہ کیا، اور خاص طور پر وہ عزیر شمس صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسلامک ہمارے عصر کا وہ ایک عبقری دماغ تھے. تو کیا کثیر المطالعہ شخص تھے، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل خاص طور پر آپ نے ایم فل میں یعنی دعویٰ کس طرح کا ہونا چاہیے اور میڈیا کا کیا اثرات ہے، اس پر بھی ریسرچ کی ہے. تو یہاں سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی میڈیم کے ذریعے سے دعوت کا کام کس طرح کرنا چاہیے؟ لوگوں کی توقعات، ڈیمانڈ کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، اور کہاں ہم ان سے میچ کر رہے ہیں، کہاں ہمیں کچھ کوتاہی ہو رہی؟ سب سے پہلے تو مدعو کرنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً. دوسرے نمبر پر یہ کہ دعویٰ کے جو ماڈرن تقاضے ہیں اور جس طرح سے لوگوں میں ہم نے پینیٹریٹ کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنا ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں. اس سلسلے میں ایک عرصہ ہو گیا، یعنی زمانہ طالب علمی سے ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے درمیان ایک خلیج ہے. ٹھیک. مدرسہ، دین، دیندار،
یہ سب لوگ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں، جو یونیورسٹی، کالج اور دیگر کارپوریٹ سیکٹرز کے جو لوگ ہیں، وہ بالکل ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کا ملاپ صرف اور صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔ بس وہ جمعے کا فریضہ ہو، وہ جنازے کا فریضہ ہو، کبھی نکاح پہ اکٹھے ہو گئے، ورنہ ان سب کے شوق بھی الگ، ان کی گیدرنگز بھی الگ۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے ذہن میں رہی تھی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ اور سبحان اللہ، ایک بات مجھے یاد آئی کہ لوگوں نے ابھی اس بات پر، بلکہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ہمارے مرشد اور ہمارے شیخ، آپ نے ان کا ذکر کیا، انہوں نے ایک کتاب، جو کتابیں بڑی انہوں نے وصیت کی تھی مجھے کہ آپ یہ ضرور پڑھیں، ان میں سے ایک کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعہ، عربی میں انسائکلوپیڈیا کو موسوعہ کہتے ہیں، موسوعہ ہے وہ محاسن الاسلام۔ ٹھیک، وہ 12 والیومز صرف اور صرف اس بات پر ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ہم نے اسلام کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا۔ یعنی میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی، محاسن اسلام، موسوعۃ المحاسن اسلام اس کا نام ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیشہ سے ذہن میں یہ تھا کہ اسلام جتنا ہمیں خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں الحمدللہ، اور خاص طور پر یہ چیزیں ایک مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوئیں، تو لوگوں تک کیسے اس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ بات ذہن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی۔ تو پھر ایم فل کی ریسرچ میں جو تھیسس میں نے لکھا، میڈیا پر اس لیے تھا کہ دعویٰ سے جو جتنا بھی میرا ایک تعلق تھا تھوڑا بہت، اس میں ہمیشہ کلیش آتا تھا کلچر، یعنی دعویٰ سے یہاں مراد ہے تبلیغ دین، جی، ابلاغ دین۔ تو ہمیشہ جو کلیش آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ لوگ بہت سارے اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتے تھے، پہنچانا بھی چاہتے تھے، کلیش آتا تھا کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس خلیج کی وجہ سے، وہ جو ایک بہت بڑا ایک درمیان میں گیپ تھا اس کی وجہ سے۔ تو یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس میڈیا کے اثرات ہماری سوسائٹی، کم از کم پاکستانی سوسائٹی پر کیا ہوئے، تو ان اثرات کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ یہ تھی کہ کس طرح سے ان اثرات کو سب سے پہلے زائل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیسے اسلامک کلچر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ واہ۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور اس پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خاصی کامیابی بھی دی، اور جس طرح سے ہم نے اس کو لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا، جس انداز میں ہمیں سکھایا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تعلیمات وہ ساری موجود ہیں، تو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بہت کامیابی دی، اور لوگوں نے واقعی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یعنی میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی کہہ لیتے ہیں، مولوی کہا جاتا ہے، مولوی، تو وہ جا کے کالج میں، یونیورسٹی میں ہماری ماڈرن یوتھ سے بات کرتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ یوسف صاحب، اس میں بس آپ نے جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت میں دعویٰ کے بنیادی اصول ہیں، اور اس پر ایک میں نے ورکشاپ 2014 میں یا 15 میں غالباً جدہ میں ایک ورکشاپ کروائی تھی، 4 اصول دعویٰ، 4 پرنسپلز آف دعویٰ۔ ٹھیک، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ پیغام ٹی وی کا سلوگن بھی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب دیکھیں کہ دعوت ہو الی ربک، رب کی طرف، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا حکمت ہے، تیسرا اچھی نصیحت، اور چوتھے نمبر پر اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع بھی آ گیا، کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ ڈیبیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ نے جدال احسن کرنا ہے۔ جس اسلام کی تعلیمات میں جدال احسن ہو، حسن نہیں احسن ہو، تو اس کی حکمت کیسی ہوگی، ایکسیلنس درجے، اور اس کی موعظہ حسنہ کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے بقول کے حق پہلے کڑوا ہے، اپنے انداز کے ساتھ مزید اس کو کڑوا نہ کرو، تو لوگ کیسے اس کو قبول کریں گے۔ تو ہم موضوعات کے ذریعے سے جو لوگوں کے احوال ہیں، خاص طور پہ کالج یونیورسٹیز کے، ہم ان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میرا یعنی لیکچر فقہ الواقع جسے کہا جاتا ہے، فقہ الواقع جسے کہا جاتا ہے، اسلامی یونیورسٹی میں میری ایک ورکشاپ تھی، اس کا ٹاپک تھا بی یور اون سیلف، آپ جو ہو نا وہ بنو، آپ اپنے آپ کو قبول کر لو۔ ہم نے خود اپنے آپ کو پہلے قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر میری کاسٹ کوئی ایسی ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، میں بھی ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر میرا گھر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ مطلب میں شرما رہا ہوں بتانے سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ جو ہم نے خود اپنے آپ کو قبول نہیں کیا، تو اپنے آپ کو قبول کر لو، اور یہ بہت مفید تھی۔ بہت شاندار، مطلب اگر آپ اپنی عزت نہیں کرتے تو بھول جائیں کوئی دوسرا آپ کی عزت کرے گا۔ آپ جو ہیں پہلے اپنی عزت کرنا، سب سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، تو اب جو ہو
وہی رہو. واہ، لوگوں کے اللہ نے سامنے وہی وہی بنایا رکھو. آپ کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ اسپیشل بنایا ہے, واہ. تو آپ اس کو قبول کرو, اپنے آپ کو قبول کرو. تو اس طرح سے یہ جو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق آپ بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی جو بیہیویئرز میں, آپ کی جو سائیکلوجیکل انڈرسٹینڈنگ تھی, سبحان اللہ. اتنی مضبوط تھی, کس موقع پر کون سی بات کس انداز میں کرنی ہے. واہ واہ واہ. سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ اور وہ دیہاتی جنہوں نے مسجد میں پیشاب کیا, دو یہ واقعات آپ لے لیں, دونوں میں آپ کو الگ اسٹریٹجی, الگ آپ کو میتھڈولوجی اور الگ آپ کو اسلوب ملے گا. اور اس کے بعد آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا وہ کلمہ جو آپ نے ان کو تنبیہ کی, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا وہ کلمہ لو مزجت فی البحر لمزجتہ. اب ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کس موقع پر کس طرح کے لوگوں میں کیسی بات کرنی ہے. واہ واہ. تو جب یہ انڈرسٹینڈنگ بندے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات لوگوں میں, اسلام کی بات, آپ کی بات آپ نے کیا کرنی ہے, اسلام کی بات لوگوں میں صرف ایکسیپٹنس نہیں حاصل کرتی بلکہ لوگوں میں دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ پھر الحمدللہ لوگ اس کو پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, یوسف صاحب, میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ لوگ جن کا دینی بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے, ان لوگوں کے دل میں جب یہ باتیں اترتی ہیں تو وہ ہم جیسے نکمے لوگوں سے کہیں زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں, واہ. اور ان میں مستقل مزاجی, کنسسٹنسی ہم سے کہیں زیادہ آ جاتی ہے. یہ بڑا اللہ کا فضل ہے. تو یہ وہ چاشنی اور حلاوت ہے جس کا ذکر کیا بھی گیا کہ وہ حلاوت الایمان وہ محسوس ہونے لگتی ہے. محسوس ہونے لگتی ہے. عبدالجبار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بڑی شاندار آیت پڑھی ہے, اور واقعتاً یہ 4 اصول اگر ہم سیکھ جائیں تو دائی بن جائیں, وہ دائی جو انبیاء کے پیٹرن پر ہوتے ہیں, تو بالحکمہ سے یہ مراد بھی ہے کہ وہ اسٹریٹجی جو عصری اسٹریٹجی ہے وہ بھی اپنائی جائے. حکمت کا تو یہ بھی تقاضا ہے نا, مطلب ہم نے تھوڑا لمیٹڈ نہیں کر دیا کہ حکمت شاید پتہ نہیں کوئی خاص حکمت, یعنی جس انداز میں, جس میدان میں, جس طور اتوار سے اس زمانے میں بات کی جا رہی ہے, میڈیا ہو, میڈیم ہو, وہ بھی اپنانا چاہیے. جی, ویسے ہمارے یہاں تو حکمت جب کہا جاتا ہے تو وہ طب کی طرف پرانی چلی جاتی حکیم بات. کے پرانے مرتبان ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں, جس میں پھکی شکی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. حکمت, یوسف صاحب, حکمت عربی زبان میں حکمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا. اس کا معنی ہوتا ہے الاتقان, کسی چیز کو پختہ کرنا. اور حکمہ یہاں پہ دعویٰ میں اس حکمت سے مراد یہ ہے کہ کون سی بات کس انداز میں کن لوگوں کے سامنے کس وقت کی جانی چاہیے, یہ حکمت ہے. اور کتنی کی جانی چاہیے, اور کتنی کی جانی چاہیے, تو یہ حکمت ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ماڈرن جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں دعویٰ کی وہ ساری اپنائی جائیں گی. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ابلاغ دین میں اس وقت کے انتہائی لیٹسٹ اور ایڈوانس میڈیم کو یوز کیا. اور اس وقت ایڈوانس میڈیم, سب سے ایڈوانس میڈیم کیا تھا ابلاغ دین کا؟ خطوط. آپ نے 6 ہجری میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اس سے ایڈوانس لیول کوئی اس وقت موجود نہیں تھا, موجود اور میسر ہی نہیں تھا, موجود ہی نہیں تھا. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم لیٹسٹ یہ مینز یوز نہیں کرتے اپنی دعویٰ کے لیے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یا تو ہم نے سیرہ کو ٹھیک سے نہیں سمجھا, تو یا پھر ہم نے کوتاہی کی اپنے فریضے میں. یہ فرمائیے کہ مثلاً یہ مائک تو میں نے بھی لگا لیا, اور کیمرہ دستیاب ہے, نہ ہو تو موبائل دستیاب ہے, سوشل میڈیا سے مؤثر میڈیا آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے, سیٹلائٹ ٹی وی کی جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے, یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, یہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی اس میں شریک ہیں. تو یہ کافی ہو گیا کہ میں نے مائک لگا لیا اور اب میں جو کروں گا وہ حکمت کے ساتھ ہی ہوگا؟ نہیں, یہ کافی نہیں, بلکہ یہ تو کافی ہو گیا. اس کی بجائے, یا ناکافی کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا. آپ پہلے ایک امن کی زندگی گزار رہے تھے, کم از کم آپ کے اوپر وہ محاسبے کی تلوار نہیں تھی. اب جب آپ کے سامنے مائک آ گیا اور آپ کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی, اب تو آپ پوری طرح سے اپنے الفاظ کے قیدی ہیں. آپ نے اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کی اور اس کی وجہ سے آگے لوگوں پر جو آپ کے اثرات مرتب ہوئے, تو آپ یا تو بہت اجر کی بلندیاں پائیں گے, تو یا پھر آپ کو رسوائی اور پنشمنٹ اور اس کا انجام بھگتنا ہوگا. یہ بالکل ناکافی چیز ہے. یہ عبدالجبار صاحب, میں یعنی یہ فرمائیے کہ معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھا ہوا اس لیے نہیں ہے کہ یعنی میں سے مراد صرف میں تھوڑی ہوں, میں تو کوئی سیلز مین ہوں کسی چیز کا, میں تو کوئی نمائندہ ہوں. یعنی اس کا کوئی اگر عواقب کچھ آنے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ بےزتی ہونی, تو صرف میری نہیں ہونی. میں جو سودا بیچنے آیا ہوں, جو اسلام لے کے آیا ہوں,
اس پہ زیادہ پڑھنی ہے. بالکل ایسے یعنی وہ مولوی کوئی عبد الجبار صاحب یا یوسف سراج نہیں ہے، بلکہ پیچھے اسلام پر بات جانی، مسلمانوں پر بات جانی، یعنی بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ. ان دنوں میں نا ہمارے یوسف صاحب ٹاپکس چل رہے ہیں وہاں پہ الحاد اور ایتھیزم کے متعلق. ٹھیک ہے. اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایتھیزم کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں، اور کیا حالات اور مراحل پیش آتے ہیں ایک بندے کو کہ وہ اسلام سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے. اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دینداروں کی دینداری کی وجہ سے لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات کی آپ نے. بڑے شرم کی بات ہے، بہت ہی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے. بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. یعنی کوئی اگزامپل دیں گے آپ؟ ہمارے رویے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے رویے، ہماری تلخ کلامیاں، ہماری بے عملیاں، وہ بے عملیاں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ بے عملیاں جن پر ہم ایکسکیوز کرنے کی بجائے، جن پر ہم تھوڑی سی ندامت اختیار کرنے کی بجائے اس پر اڑ جاتے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دیندار ایسے ہیں تو میں ایسے دیندار ہوں، میں ایسا دیندار نہیں بنتا. اگزامپل آئی آپ کے سامنے اس طرح جی میرے سامنے بہت ساری آئی ہیں. اچھا. ایک نہیں بہت زیادہ آئی ہیں. مثال کے طور پر ایک بھائی نے مجھے آ کر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اب تو میں جس بندے کی داڑھی ہے میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کرتا ہوں. اچھا. اور اس کا سبب کیا تھا؟ 1 2 3 4 5 لوگوں نے تجربہ ایسا رہا. ہاں جی، کمٹمنٹس میں، اپنے معاہدے میں، اپنے عقد میں، ایگریمنٹ میں صرف یہ نہیں کہ اس میں کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا بلکہ خیانتیں تک کی. اور پھر یہ ایک بندے سے نہیں سنا، کئی لوگوں سے سنا. پھر اسی طرح سے لوگ نماز کے بارے میں بڑی تلقین کرتے ہیں، خود نماز کے بارے میں فجر ان کی نہیں رہ رہی ہے. جو لوگ قریب نماز پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب. پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بات شائستہ کرنی چاہیے، لیکن آپ کی نجی مجالس میں جب وہ گالیاں سنتے ہیں، جب وہ غیبتیں سنتے ہیں، یا آپ یہ بات بھی شائستہ انداز میں نہیں کر رہے ہوتے کہ بات شائستہ کرنی چاہیے. جی یہ بات بھی شائستہ انداز میں نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس سے وہ متنفر ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو امپیکٹ ہے، آپ کا جو امپیکٹ لوگوں پر جا رہا ہوتا ہے. اب وہ تو نادان ہے، ان کی تو تربیت نہیں ہے. اب ان کو کون بتائے کہ ہمارے لیے تو یہ اسوہ ہی نہیں ہے. ہاں، اور سارے اس طرح کے بھی نہیں ہیں، آپ کو اگر اس طرح کے مل گئے. ہاں جی، تو یہ ایک بڑا سبب ہے. تو لہٰذا ہماری حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو اسی طرح سے پریزنٹ کریں، اتنی خوبصورتی سے جتنا خوبصورت اسلام ہے. اگر یہ دونوں چیزیں میچ کر جائیں تو پھر الحمدللہ نتائج بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. عبد الجبار صاحب، اس پر آپ سے بات کرنی چاہیے، اور یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. یعنی ایسا موضوع ہے کہ جو ہماری اس بیماری کی تشخیص کرتا ہے جو ہماری نسلوں کو لاحق ہو چکی ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ کا انکار کر دیتی ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ فرمائیے کہ یعنی بے شمار اسباب آپ نے، ظاہر ہے میرا خیال ہے 6 مراحل آپ نے، وہ جی 5 مراحل آپ نے کھوجے ہیں، تلاش کیے ہیں، جو لے جاتے ہیں بالآخر خدا نخواستہ ہماری حساب سے خدا کے منکروں کی صف میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس زمانے میں سختی، تشدد، غلو، اس کا کتنا کردار ہے؟ اصل میں غلو تو ہر جگہ پر ہی مذموم رہا ہے. غلو البتہ تشدد بھی اسی چیز کا نام ہے. سختی اس لفظ کی بجائے اگر یہ کہہ لیا جائے کہ کس موقع پر بندے کو، ہاں جی بے جا سختی تو غلط ہے، کس موقع پر بندے کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے، کس موقع پر بندے کو بہت ہی اصولی ہونا چاہیے. عام طور پر اصولی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سخت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اسلام میں اور خاص طور پر دعویٰ میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھنا ہوگی کہ کہاں پر، کن مدعوین کے سامنے، یا کس آڈینس کے سامنے، یا کس بندے کو ریفیوٹ کرتے ہوئے، کس بندے کا رد کرتے ہوئے کتنی سختی ہم نے کرنی ہے. اور سختی عبد الجبار صاحب یعنی آپ کے منہج میں ہونی چاہیے، آپ کی دعوت میں ہونی چاہیے، موقف میں ہونی چاہیے، اصولوں میں ہونی چاہیے. گفتگو میں تو نہیں ہونی چاہیے. گفتگو میں سختی ہمیشہ کام خراب کرتی ہے. دیکھیں میں اپنے بھائیوں کو یہ بھی بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو بات انتہائی سخت انداز میں کہہ رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو جائے. تو اگر آپ یہی نرمی سے کہہ لیں تو اس کا یہی اینڈ رزلٹ ملے گا، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ملے گا. تو آپ کا مقصد تو اصلاح ہے نا، کہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اور اس بندے کی جو خطائیں ہیں اور ان خطاؤں کو کیسے وہ دور کر سکتا ہے. تو نرمی لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے، سختی لوگوں کے دماغ تک پہنچتی ہے. تو جب دماغ تک پہنچتی ہے تو دماغ ہمیشہ سختی کو ریجیکٹ کرتا ہے عموماً، الا یہ کہ کوئی بندہ بہت ہی وسیع الظرف اور بڑا ہی براڈ مائنڈڈ ہو، وہ کہے کہ یار نہیں میری غلطی ہے تو میں اس کو قبول کروں گا، ورنہ لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو تشدد کا، غلو کا
اور اس کی تو کوئی مجال ہی نہیں ہے. بات سخت کہاں پہ کرنی ہے؟ جیسے میں نے پہلے 2 مثالیں دیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر تنبیہ کی، اور یہ سخت تنبیہ شمار کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے، کہ آپ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک بات کہی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک بات کہی. لیکن کب کہی؟ جب اس کے پیچھے کئی سال کی تربیت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو قریب کے لوگ تھے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سختی آپ ان لوگوں پر کریں جن لوگوں کو آپ نے کوئی 12 14 15 سال سمجھا لیا ہوا ہے، تربیت کر دی بھی ہے. ان پر سختی آپ کی بنتی بھی ہے، یہ آپ کی سختی سے سیکھیں گے بھی، اور ان پر سختی کرنی بھی چاہیے. لیکن ایک بندہ ہے 6 مہینے، سال 2 سال ہوا، اس کی تربیت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اس کو تو اس کی نادانی، اس کی کم علمی، اس کا اس کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس نے پیشاب کر دیا تھا، یہی تو کیا تھا آپ نے آرام سے باقی کچھ اور انداز اختیار کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، تو اس کا وہاں رزلٹ بھی دیکھ لیں. رزلٹ بھی دیکھ لیں وہ کن کے لیے دعا کر رہا تھا بعد میں، اور کن کے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. تو یہ فوراً اس کا رزلٹ فوراً آپ کو ملتا ہے. بالکل صحیح. عبدالجبار صاحب، آپ تشریف لے گئے سعودی عرب میں، اور وہاں آپ کو موقع ملا 2 اہم شخصیات سے، یعنی کہ ان کے نظریات سے واقف ہونے کا. ایک سے تو خیر آپ باقاعدہ ملے، اور ایک آپ کے جانے سے پہلے رخصت ہو چکی تھی، لیکن ان کے شاگرد خاص سے، شیخ صالح عثیمین کے شاگرد خاص سے آپ نے تفسیر پڑھی. آپ بہت متاثر ہیں شیخ عثیمین کی تفسیر کا، ان کے حوالے تھوڑا سا بتائیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین یا ابن العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، میں 2010 میں اسلام آباد میں تھا، اور وہاں پہ میں نے ایک مسجد میں تفسیر کی کلاس شروع کی. ویکلی کلاس تھی، الحمدللہ 7-8 سال چلتی رہی مسلسل، اللہ کا فضل ہے. تفسیر کو ہم نے ختم کیا. انہی دنوں میں مکتبہ شاملہ میں اضافہ ہوا تھا تفسیر ابن العثیمین کی سورۃ البقرہ کا، سورۃ الکہف کا، سورۃ الملک کا، آخری 2 جز کا. تو میں نے مطالعے کے دوران جو بہت ساری مزید تفاسیر کو میں دیکھتا تھا، تو میں نے اس تفسیر کو بھی دیکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے صرف اسی تفسیر کو ہی دیکھنا شروع کر دیا. اس میں 3 بنیادی خصوصیات مجھے دکھائی دیں، اور بعد میں پھر اہل علم سے، مشائخ سے بھی یہی سنا کہ اس میں بہت ہی عظیم مرتبہ پر تھے. وہ چیزیں یہ تھی، سب سے پہلی چیز اس میں یہ تھی یوسف صاحب کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر رکھی تھی کہ وہ انتہائی مشکل اور دقیق جو بحوث اور موضوعات ہوتے ان کو بڑے ہی آسان الفاظ میں بیان کر دیتے. اچھا، بہت آسان الفاظ میں. یہ ان کا میزہ ہے، یہ ان کی خوبی ہے، اور ان کی تمام کتب کی خوبی ہے یہ. ٹھیک. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھانے میں اصول بیان کرتے تھے، یعنی 50-100 صفحات کی چیز آپ کو ایک جملے میں سمجھ آ جاتی تھی. آپ نے 50-100 صفحات پڑھے ہیں، اس کے بعد وہ ایک ایسا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 50-100 صفحات اس ایک قاعدے کی صورت میں آپ کے ذہن میں ثبت ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تیسری ان کی جو بہت بڑی خصوصیت تھی، جو میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اور بے شمار دعائیں ان کے لیے الحمدللہ کرتا بھی ہوں، دل سے بھی نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، وہ یہ کہ مدرسے کی تعلیم سے فراغت کے بعد بھی، دیگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات کی وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ فہم نہیں تھا جو شیخ کی تفسیر پڑھنے کے بعد آیا. جہاں پہ بھی ان کی تفسیر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات آتی ہیں، مثال کے طور پہ ان اللہ غفور الرحیم، وہاں ان صفات پر یہ بات ضرور کریں گے، اور ان صفات کا تعلق پیچھے آیت کے ساتھ ہے. بہت مرتبہ یہ بھی بتائیں گے، اور ان صفات کو سمجھنے میں، ان کے اصول و ضوابط میں، اور ان سے کیا کیا عقائد ہمارے اخذ کیے جاتے ہیں، اور وہ عقائد ہمارے اوپر، ہماری شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری دعوت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری گفتگو پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہماری تنہائیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اس چیز کا خاص اہتمام کرتے تھے. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ دلی ایک لگاؤ اور بہت قرب ہو گیا شیخ کے ساتھ. پھر وہاں گئے تو ایک ہمارے شیخ تھے، شیخ فہد الشتوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، فوت ہو گئے کینسر کی وجہ سے. بہت ہی پختہ تھے تفسیر میں. ام القریٰ یونیورسٹی میں وہ ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے. راجحی مسجد میں ہر بدھ کے روز ان کی تفسیر کی کلاس ہوتی تھی، جس میں مشائخ اور اساتذہ آ کر بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا ذوق ہے وہاں. سبحان. تو وہاں پہ میں جا کے جب پہلی ان کی کلاس لی تو میری اپنی فیلنگز یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے آج پہلی مرتبہ تفسیر پڑھی ہے. اللہ اکبر. اتنی ان میں وسعت تھی ماشاءاللہ. جب اپنے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، لیکن تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت وسعت اور بہت فہم عطا کر رکھا تھا.
تو ان سے الحمدللہ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہ ایک قلبی تعلق ہمیشہ رہا، اور دل میں بھی الحمدللہ ان کی ایک جگہ اور مقام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شیخ عزیر شمس، وہ تو میں تو ان کو اپنا مرشد کہتا ہوں، اور ان سے بے تکلفی بھی بہت ہوگی، اگرچہ میرا اتنا زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزرا جتنا گزرا ہے 2-3 سالوں میں، کچھ مہینے، تو اس میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع پہلی ملا۔ ملاقات کا حال تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ملاقات سے پہلے کے احوال زیادہ سننے کے لائق ہیں، ٹھیک۔ اور وہ یہ تھا کہ ہم ان کا نام سنتے تھے، مجھے بتایا گیا، میں نے وہاں پہ تھیسس کے دوران وہاں پہ گیا تھا، اور میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے نا کچھ پڑھنا بھی ہے، تو مجھے مشائخ بتائیں کہ میں کن سے کیا پڑھ سکتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں نے شیخ عزیر شمس کا نام لیا، اور اس طرح سے نام لیا کہ بہت ساری چیزیں ان سے پڑھی جا سکتی ہیں، خاص طور پر ان کی وسعت مطالعہ اور ان کا حافظہ، ان کا استحضار، اور ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی شگفتگی، ان کی شستگی، ان کی شائستگی، ان کی وہ جو طبیعت میں وہ جولی پن تھا، واللہ ساری چیزیں بڑی زبردست تھیں ان کی۔ اور پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی، وہ تو اتنی شاندار اور اتنی یادگار ہے، کئی مرتبہ میں بھائیوں کو بتاتا ہوتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ہم پہنچے، مغرب سے کوئی 20-25 منٹ پہلے ہم ان کے پاس پہنچے، انہوں نے بٹھایا، بات چیت، الحمدللہ مہمان نواز تھے، سب کو ویلکم کرتے تھے، خاص طور پہ طلباء کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ ایک ابتدائی طالب علم جو عربی زبان بولنا چاہتا ہے، سیکھا اس نے کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے، اب بولنے کے مرحلے میں، اس مبتدی کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں یوسف صاحب، اچھا، 41 کتابوں کا انہوں نے نام لیا، فی البدی اسی وقت، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے مہینے سے یہی تیاری کر رکھی اس سوال کے جواب کی۔ 41 کتابوں کا نام، اور صرف یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 41 کتابوں کے مصنفین کا نام، ان کی تاریخ وفات، کون سی کتاب کہاں کس موضوع پر اور کس نقطے کو فوکس کرتے ہوئے لکھی گئی ہے، کون کس کی شرح ہے، کون کس کی تلخیص ہے، کس میں کیا خوبی ہے، کس میں کون سے پہلو پہ زیادہ بات چیت کی گئی ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے ساتھ بتائیں۔ تو پہلی ملاقات میں ہی، پہلے تو ہم سنتے تھے، تو ملاقات پر جو سنتے تھے اس سے کہیں زیادہ پایا، تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی ہی نشستیں رہی ہیں، ہمیشہ جب بھی جس ملاقات میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے، اشعار بھی، لطائف بھی، چٹکلے بھی، اور اس کے بعد اتنے دقیق علمی نقطے بھی، اتنے دقیق علمی پہلو، اور ان کو بڑے آسانی سے ڈسکس کرنا، وہ تاریخ ہو، وہ فقہ ہو، وہ ائمہ کا معاملہ ہو، وہ مختلف ڈفرینس آف اوپینین ہو، سب چیزیں الحمدللہ بہت ان کی سیکھنے کے لائق۔ ڈیٹ آف یعنی ڈیتھ انہیں بہت یاد تھیں مختلف اسکالرز۔ جی، اور اس کی وجہ سے میں ذکر کر رہا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے سامنے اتنی کلیئر ہوگی پکچر، پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے درمیان کتنا گیپ ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے گئے ہیں، پیچھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور انہوں نے شرح لکھ دی فتح الباری۔ اسی طرح یہ نہیں معلوم تھا کہ ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن القیم الجوزیہ، ان کے درمیان فرق کتنا ہے، عمروں کا کیا فرق ہے، امام غزالی کب پیدا ہوئے، کب آئے، پہلے بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اس حوالے سے معلومات تھیں لیکن غیر مرتب تھیں۔ صرف اس ایک چیز کی وجہ سے معلومات اتنی مرتب ہو گئی، اتنی کلیئرٹی آ گئی، اور اتنا روشن ہو گیا مطالعے کا ایک ذہن اور ایک پیٹرن، کہ بہت اس کی افادیت ہوئی ہمیں الحمدللہ۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ کیا سیکھا آپ نے، یعنی شیخ عزیر شمس سے ملنے کے بعد، اتنی بڑی عبقری شخصیت، اتنے بڑے جینیس شخص سے ملنے کے بعد آپ نے اپنی طبیعت میں کیا محسوس کیا؟ طبیعت میں یہ محسوس کیا کہ ایک طالب علم، اس کو کوئی حق نہیں ہے اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے کا، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا، اگر وہ روزانہ کوئی 100-150 صفحات نہیں پڑھتا۔ ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، وسعت مطالعہ، وسعت علم اور پختگی کے بعد بندہ اس قدر وسیع و ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس قدر نرم مزاج بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم نے ان سے سیکھا الحمدللہ، کہ علم کی پختگی کے ساتھ اس طرح ان کا وسیع و ظرف ہونا، اور چیزوں کو جس طرح سے وہ لیتے تھے، اور جس طرح سے شگفتہ مزاجی بھی، اور پھر خاص طور پہ مخالفین کے بارے میں بھی بات چیت کرنا، اور کس طرح سے کس مخالف یا موافق کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، کیا کیا ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے، موافقین سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، مخالفین سے، تو یہ سب باتیں الحمدللہ ہم سے سیکھی۔ ماشاءاللہ۔ عبدالجبار صاحب، یہ بہت یونیک مجھے لگا، آپ کا کام بہت مجھے پسند آیا، بڑا مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، یعنی جو آپ نے پی ایچ ڈی
کا تھیسس لکھا ہے، اس پر آپ کی جو ریسرچ ہے، یعنی آپ نے ظاہر ہے دنیا بھر میں لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہہ لیجئے، سیلف ڈیولپمنٹ کہہ لیجئے، ایموشنل یا انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ کہہ لیجئے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اندر اور باہر سے نکھارنا کیسے ہے، مرتب کیسے کرنا، ایک شخصیت کیسے بننا ہے. تو اس کے لیے کوٹیشنیں ہوتی ہیں، اس کے لیے مختلف طرح کی ہمیں بکس مل جاتی ہیں، یورپ سے آتی ہیں، مغرب سے آتی ہیں، کوٹ کی جاتی ہیں. تو آپ اٹھے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سے، وہاں کے اصولوں سے شخصیت کی تعمیر کا کوئی مسالہ، کوئی مواد اکٹھا کیا. کوئی تھوڑی سی ٹپس ہمیں دیں، کس طرح کیا ملا وہاں سے؟ اصل میں یہ تھا کہ 2010 سے میں اسلام آباد میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے یونیورسٹیز کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ بھی تھا، آنا جانا اور دعویٰ پروگرامز اور یہ ملاقاتیں وغیرہ سب تھیں. تو مجھے معلوم ہوا 2010-11 کی بات ہے کہ ایک ورکشاپ اسلام آباد میں ہو رہی ہے ایک ہوٹل میں. اس وقت اس ورکشاپ کے پارٹیسپینٹس کو پر ہیڈ 25,000 چارج کیا جا رہا تھا. ٹھیک. یعنی آپ نے 2 دن کی ورکشاپ لینی ہے اور 25,000 دینے ہیں. یہ 2011-12 کی بات ہے. ٹھیک. اور اس میں باتیں کیا تھیں؟ یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سیلف امپروومنٹ، پرسنالٹی مطلب اس کو نکھارنا کیسے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے یہی بتا رہے. ٹھیک. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی مہنگی ورکشاپ یہ کون سی ہے، کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہوگا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ٹپس ہیں، یہ چیزیں انہوں نے بیان کی اس میں. اس کے بعد پھر بہت ہی زیادہ پوری دنیا میں یہ چل رہا تھا، پچھلے تقریباً 15-20 سال یہ چلتا رہا، ابھی بھی چل رہا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، کہ لوگ اسی نام پر پرسنالٹی امپروومنٹ پہ، ڈیولپمنٹ پہ بہت کچھ کما رہے ہیں. کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لوگ اس پہ پڑھ بھی رہے ہیں، ورکشاپس کروا رہے ہیں، ورکشاپ لیتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. وہ اچھا پرسنالٹی پر ورکشاپ ہو رہی ہے، اچھا، اور اہم عہدوں پر. جی بہت سارا کارپوریٹ سیکٹر، بہت ہی جو ملٹی نیشنل کمپنیز، اس طرح اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے تھے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس موضوع پر سارا کانٹینٹ آیا ہی ویسٹ سے ہے. تو یہ چیز میرے ذہن میں اس وقت تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اصل تو ہے ہی ہمارا، اصل تو موضوع ہی ہمارا، کہ انسان کو کس طرح سے ایسا انسان بنانا ہے کہ وہ اس درجے پر جا پہنچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اسے. تو ایسی وہ کیا چیز ہے؟ تو اسلام نے تو ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ساری تعلیمات دی ہیں. تو اس لیے پھر اس کے قواعد قرآن کریم میں کیا ہے، صرف قواعد میں نے چند ایک قواعد اس میں سے اخذ کیے تھے، اور اس پر یہ ریسرچ تھی ساری کہ ہمارے پاس اصل چیز موجود ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم اپنی پرسنالٹی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. عبدالجبار صاحب، آپ بڑی ایک یونیک اگزامپل ہیں کہ آپ کی اردو بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور عربک میں بھی آپ ورکشاپس بھی کروا رہے ہیں، لیکچر بھی دے رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، اور انگلش بھی آپ کو آتی ہے اور اس میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. یہ خوبصورت بلینڈ کیسے بنا؟ الحمدللہ. اس میں پہلی بات مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یوسف سراج صاحب میری اردو کو پسند کر رہے ہیں، جن سے ہم اردو سیکھتے ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ سے ہم نے اردو سیکھی ہے، آپ کی تحریروں سے بہت اردو سیکھی ہے الحمدللہ. میں پچھلے دنوں بھی، بلکہ میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ابھی آپ نے اردو سیکھنی ہے، جن لوگوں کا پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یوسف سراج صاحب کے کالمز آپ ضرور پڑھیں. پھر میں نے شاید ایک مرتبہ آپ کو شاید یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو پہلے آپ جو لکھتے تھے اب آپ نے اس طرح لکھنا چھوڑ دیا ہے. خیر اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ وہ سمجھنے والے لوگ شاید نسبتاً کم ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ اس طرح بھی. وہی جو آیت آپ نے پڑھی تھی نا، بالحکمہ، یعنی ہمارا ابلاغ ہونا چاہیے لوگوں تک، یعنی ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے بجائے بات سمجھ آئے لوگوں. جی میں نا اپنی آڈینس سے، آپ کی آڈینس سے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یوسف سراج صاحب کو ان کی پوڈ کاسٹ میں تو دیکھا ہے، آپ ان کی پرانی تحریریں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، آپ کو اردو سے محبت ہو جائے گی. تو الحمدللہ پہلی تو خوشی کی یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دعویٰ میں رہتے ہوئے یوسف سراج صاحب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، اگر آپ نے اسی پیٹرن پر چلنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈوانسڈ جو مینز تھے دعویٰ کے وہ استعمال کیے، تو پھر آج کے دور میں آپ کا لینگویجز اور آپ کا زبانوں کو اچھی طرح سے جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. عربی اگر آپ کی کمزور ہے تو یہ آپ کے دینی بیک گراؤنڈ پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور اگر آپ کی انگلش کمزور ہے اور آپ نہیں سیکھتے یا اس میں آپ کوشش نہیں کر رہے، تو ابلاغ میں پیچھے رہ جائیں گے. آپ ابلاغ میں پیچھے رہ جائیں گے.
اردو اگر آپ کی نہیں آتی تو پھر آپ اپنی زبان اگر آپ کو نہیں آتی، جس کو بولنے والے دنیا میں ایک اندازے کے مطابق انگلش بولنے والوں سے بھی زیادہ لوگ اردو بولنے یا کم از کم سمجھنے والے موجود ہیں، بالکل تو آپ نے ایک بہت بڑے گروہ یا ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو محروم کر رکھا ہے اپنی دعوت سے. اور ہم نے اپنے اسلامک سینٹر میں بھی یہ تینوں ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں. ہمارا یہ الحمدللہ یہ مشن بھی ہے کہ ہم نے اردو بھی سکھانی ہے لوگوں کو، اس کا لب و لہجہ سکھانا ہے. اردو کی چاشنی اور اردو کی شیرینی تو اس کے لب و لہجے میں ہے، بالکل صحیح. اور اس کو اچھے انداز میں بولنا اور کس طرح سے یعنی کہاں کون سا لفظ آنا چاہیے، امپیکٹ ہے نا جو اس کا، یہ بڑی پورا اہم امپیکٹ ہے. ظاہر ہے کہ اب کوئی بندہ اگر انگلش بولتے ہوئے نالج پڑھے تو سب کے دل پہ جا کے ایک ضرب لگے گی. ہاں جی، وہ احمد نعیم قاسمی نے جی کسی نوجوان کی سفارش کر دی تو اس نے شکریہ کا خط لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ کی مہربانیوں اور ریشہ دوانیوں سے میرا کام ہو گیا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ریشہ دوانیوں نہیں آنا، کیونکہ بیچارے نے سفارش کی ہے، کوئی سازش نہیں کی. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے یہ چیزیں لینگویجز کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بھی یعنی حفظ، وہاں پہ ہماری ایک حفظ کی کلاس ہے، اس میں الحمدللہ بچوں کے لیے دونوں لینگویجز ضروری ہیں. عربک میں الحمدللہ اب تو ہمارے بچے الحمدللہ عربک میں بات چیت بھی کرتے ہیں اور سمجھنا ان کا اس سے زیادہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ ہو جائیں گے. ابھی 1 سال تقریباً ہوا ہے حفظ کی کلاس کو. تو یہ لینگویجز ہم نے وہاں پہ بھی رکھی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو دعات آئیں گے، جو لوگ آئیں گے جن کو ہم تیار کریں گے، ان کو بھی ہم ان لینگویجز میں، ان تینوں لینگویجز میں انشاءاللہ بہت کچھ ہم بتائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی. عبدالجبار صاحب، زیادہ زبانیں سیکھنے سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں یا زیادہ شادیاں کروانے سے زیادہ زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں؟ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، شادی آپ ہمارے لیے کوئی رشتہ تلاش کر لیں. ویسے آپ کی اس وقت کتنی؟ 3 ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ برکت دے. میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار میں لوگوں کے لیے تلاش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری کروا دیتے تھے. وہی بات ہے کہ آپ کسی بھائی کے لیے غیب میں اگر سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ الحمدللہ زیادہ لینگویجز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ایک ہاتھ سے یہ ہو جاتا ہے بس. اللہ تعالیٰ برکت دے جی. نہیں ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بڑا اچھا مینج کرتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں ادارہ بھی آپ نے بنا لیا ہے اور دعوت کا کام، پھر PhD کر لی، پھر گھر میں اس طرح، یعنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امت کو نفع پہنچائے. دعوت کے کام میں جو آپ بہتری لا رہے ہیں، جو آپ نے ادارہ بنایا ہے، اور جس طرح اس ایج میں یعنی آپ نے ماشاءاللہ نیک نامی بھی کمائی ہے، عرب و عجم سے استفادہ کر رکھا ہے، اور آپ وقف ہو چکے ہیں کہ چلیں اس امت کے کام آ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مثال ہیں ہماری یوتھ کے لیے بھی کہ وہ بھی آگے بڑھیں، اور اس طرح کی کئی شخصیات ہمارے سامنے آئیں، کئی اسکالرز ہمارے سامنے آئیں. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور یقیناً آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھیں گے. اور ناظرین، اہم ترین بات یہ ہے کہ دین میں رسوخ حاصل کریں اور سیرت سے نرمی اور حکمت سیکھیں. انشاءاللہ یہ زمانہ آپ کا زمانہ ہے، یہ لوگ آپ کو سننے کے لیے منتظر ہیں. سب ازم فیل ہو چکے ہیں، محمدی ازم نے چلنا ہے، اور قرآن میں وہ سارا کچھ موجود ہے جس کی ضرورت اس زمانے کو اور ہر زمانے کو ہے. صرف کھوجنے والے، تلاش کرنے والے ہونے چاہیے، اور تشنگی لیے ہوئے بیٹھے ہوئے، تڑپ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. انشاءاللہ یہاں بہت کچھ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.